آج ہم شہید امجد صابری صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ آج ان سے بات کرنے کے لیے انہی کا عکس، انہی کے فرزند کو ہم نے دعوت دی ہے۔ ایک فرزند تو ہیں مجدد صابری اور ان کے دوسرے فرزند ہیں اون صابری، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اون صابری، آج ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم اون، کیسے ہیں؟ السلام، الحمدللہ۔ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ماشاءاللہ اب امجد بھائی والی جھلک آہستہ آہستہ پوری آ رہی ہے، اب تمہارا قد بھی بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ۔ بالکل۔ تو کیسا جا رہا ہے ابھی آج کل قوالی کے پروگرامز وغیرہ ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں، میں اور مجدد بھائی ہم لوگ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور اب تو خیر رمضان ہے تو پورا منتھ ہی بریک اور عبادت کا ہے، تو اس میں تو عبادات ہی ہیں۔ اچھا، میرے ہیڈ گیئر میں ریپیٹ کی آواز بہت تیز آ رہی ہے، اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی ریپیٹ پلیز سیٹ کریں۔ میری ہی آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے، تھینک یو۔ اچھا جی، اب یہ بتائیے کہ کتنے عرصے کتنی عمر تھی آپ کی جب امجد بھائی نے یعنی آپ کے والد نے آپ کو قوالی کی تربیت دینا شروع کی تھی؟ والد صاحب نے کبھی قوالی کی تربیت ان سے حاصل ہی نہیں کر پائے، اتنا وقت ہی نہیں ملا بالکل بھی۔ اور اس وقت چھوٹے تھے ظاہر ہے؟ میں تو بہت ہی چھوٹا تھا، 9 سال کا تھا میں تو بالکل اس وقت۔ اور ان کا تو یہی تھا کہ آپ پہلے اپنی اسٹڈیز پہ تھوڑا فوکس رکھو، پہلے اپنے اسٹڈیز کمپلیٹ کرو، اس کے بعد آپ نے جو فیلڈ سلیکٹ کرنی ہو، کوئی ان کی طرف سے برڈن نہیں تھا کہ یار آپ اسی فیلڈ میں آنا یا جو بھی ہے، جو آپ کو بہتر لگے، جو ہمیں بہتر لگے آپ وہ کرنا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ایک اور چیز بتائیے کہ بلکہ جو آپ بتا رہے ہو کہ آپ اس وقت 9 سال کے، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ مجھے یاد ہے جس سال ان کی شہادت ہوئی ہے، اس ٹرانسمیشن میں جو گفٹ رکھے ہوتے تھے تو امجد بھائی نے کہا کہ اون کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ سائیکل چاہیے۔ بالکل بالکل۔ امجد بھائی نے کہا کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ میں تمہیں سائیکل مارکیٹ سے دلا دوں، میں نے کہا نہیں مجھے ٹرانسمیشن والی سائیکل۔ بالکل بالکل۔ اس وقت بہت چھوٹے تھے آپ؟ میں بہت چھوٹا تھا۔ اور مجدد اس وقت بلکہ تھوڑے ہی بڑے تھے، کہاں وہ بھی بہت چھوٹے ہی تھے جب وہ جج کمپٹیشن میں ان کو ہم نے شامل کیا تھا۔ 9 سال گزر گئے ماشاءاللہ۔ تو یہ بتاؤ کہ اب گھر میں سب حالات ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فرق تو پڑتا ہے امجد بھائی کے جس طرح بالکل خلا پڑا ہے ان کے جانے سے، ایسے ہی۔ تو اب یہ بتائیے کہ ان کے جو فینز ہیں وہ جب آپ کو ملتے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت پیار کرتے ہیں، آج تک بہت عزت اور مطلب یقین نہیں ہوتا، ایسے ایسے لوگ پیار کرتے ہیں۔ اور کافی جگہ جہاں مطلب کافی کہ جس جگہ بھی جاؤ اس جگہ پہ ہی کوئی نہ کوئی کہ یار آپ کے والد صاحب تو بڑے اچھے آدمی تھے، ان سے میری بڑی اچھی بات چیت تھی۔ جس طرح آپ نے شروعات میں بولا کہ جس آدمی کے پاس جاؤ وہ یہی بولتا ہے کہ میرے سے بڑی اچھی دوستی تھی امجد صابری کی۔ اچھا میں نے ایک چیز اور دیکھی کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں کی لیگیسی کو آگے لے کر چل پاتے ہیں۔ بالکل۔ تو میں نے ان میں امجد صابری صاحب کو یعنی ایک ایگزامپل بنایا، اکثر میں بولتا بھی ہوں کہ یہ ایگزامپل ہے۔ آپ کے دادا غلام فرید صابری صاحب کا ایک بہت بڑا نام، بالکل ماشاءاللہ ان کے پڑھے ہوئے کلام، پھر اس کے بعد جب امجد بھائی نے ٹیک اوور کیا اس لیگیسی کو، تو امجد بھائی نے اپنے یعنی آپ کے دادا کی لیگیسی کو لے کر بھی چلے اور اپنی پہچان بھی ساتھ ساتھ کریں، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک الگ سے لیگیسی بنا دی۔ جی، اور یہی میں سمجھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے دادا کی اور اپنے بابا کی لیگیسی کو آگے لے کر چلیں گے اور اپنی ایک پہچان بھی اس میں رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اب یہ بتائیں کہ مجدد غصہ کرتا ہے آپ پہ؟ بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے کبھی غلطی ہو جائے کسی چیز سے؟ بالکل، مطلب جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں پہ غصہ بھی کر لیتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے بڑا بہترین مجھے بڑا بھائی دیا ہے، بہت اچھا سمجھنے والے، اچھے مطلب سب سے اچھے دوست ہی میرا بڑا بھائی میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ نہیں، اور دوسری چیز یہ کہ مجدد اور آپ میں دونوں میں امجد بھائی کی خاص جھلک آتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ آپ جو ہے وہ والدہ کے اس پر والدہ کی شکل و صورت پر چلے جاتے یا ان کے آپ کا قد و کاٹ، بات کرنے کا انداز، ہنسنے کا انداز آپ کو اور مجدد کا دونوں ہوئی، اور مجدد نے تو انگوٹھی بھی اللہ والی وہ جو پہنی امجد بھائی پہنتے تھے۔ اچھا یہ بتاؤں میں چاہتا ہوں کہ آج ایک کلام ہم سنیں، اور وہ کلام ظاہر ہے باقی تمام کلام تو امجد بھائی کے مارکت العراء کرام ہیں، آپ کے دادا کے بھی، لیکن لوگوں کی بھی یہ فرمائش ہے کہ آج ہی کی صبح جو امجد بھائی نے کلام پڑھا تھا اے سبز گنبد والے، اگر آپ وہ سنا دیں تو امجد بھائی کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ میں کوشش کر سکتا ہوں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے نہیں غلطی نہیں ہوگی، اور غلطی
کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ اتنا اچھا پڑھتے ہیں. اور یہ ذکر وہ ہے کہ اس میں تو جتنا بھی ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے پڑھیں گے, غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں, لیکن آپ پڑھیں ماشاءاللہ, آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں. میں اجازت چاہوں گا. بسم اللہ. اے سبز گنبد والے سبحان اللہ. منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں وہ وقت یاد آ گیا 9 سال پہلے کا امجد بھائی کے ساتھ گزرا ہوا وہ وقت. خدا امجد بھائی کی روح کو جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جوار اہل بیت علیہ السلام میں زندہ رکھے اور وہیں پر ان کا قیام رکھے اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھے. دیکھیے, آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا نا انسان کو اس کے مرنے کے بعد یا شہید ہونے کے بعد بھول جاتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے وہ قوم ہمیشہ فریب کھاتی ہے. ہماری قوم اس لیے زندہ و سلامت ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولتے, ورنہ انسان کو دفنانے کے بعد انسان دیکھتا نہیں ہے ادھر ادھر, کہیں بھی نہیں دیکھتا اور نہ اس کے بارے میں سوچتا ہے. یہاں پر قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. تو جہاں جہاں رہے میرا ذکر کرنا, میں جہاں جہاں رہوں گا تیرا ذکر کروں گا. تو جب تک رہے میرا ذکر کرنا, میں جب تک رہوں گا تیرا ذکر کروں گا. تو بھی دیکھیے جس انداز سے امجد بھائی نے اللہ کا, رسول کا, آل رسول کا ذکر کیا, تو جب تک اب ان کا نام رہے گا اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے تب تک امجد بھائی کا نام بھی رہے گا. اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اب تو 9 سال گزر گئے, امجد بھائی کا ذکر ابھی بھی. ہمیں کہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک مولا کا ذکر کیا, تو پھر مولا بھی چاہتے ہیں کہ اب رہتی دنیا تک ان کا ذکر اس ذکر کے توسط رہے. اچھا یہ بتائیے کہ کبھی ان حالات میں ظاہر ہے مشکل وقت پڑ جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ظاہر ہے اچانک سے یہ سارا واقعہ ہو گیا تھا, تو اب قوالی کی اس فیلڈ کے اندر آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ آج تک چیلنجز ہی ہیں, ابھی تو لرننگ سٹیج ہی ہے ہم لوگوں کی بھی, تو آج تک بس چیلنجز ہی سارے فیس کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک صلا دے گا اس چیز. اور میں کہوں گا کہ اس چیلنجز کو فیس کرنے کی ضرورت بھی ہے اور آنا بھی چاہیے, بے شک, کیونکہ پکا پکا اگر مل جائے نا تو انسان کو دنیا کی سختی کا اندازہ نہیں. ایسا ہی ہے. امجد بھائی نے بھی دنیا کی سختی اٹھا کر ایک کندن بنے تھے, بے شک, اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس انشاءاللہ جس طرح کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری بھی جہاں تک ضرورت ہے ہوگی ہم آپ کے ساتھ, ہم ساتھ دیں گے, لیکن ان چیلنجز سے لڑنے کی بہت ضرورت ہے. لڑ لڑ کے انسان کندن بنتا ہے. بالکل. تو بہت بہت شکریہ. ابھی آپ ہمارے ساتھ ہیں